بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مشہور صحابی کے حالات زندگی ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف القرشی الزہری۔ قریش کے مشہور شاخ قبیلہ بنو زہیر سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 43 سال پہلے اور آپ کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی، 586 اور 656۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کا جنازہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ آپ ان 8 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اس دنیا میں، اور نام لے کر فرمایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف بالجنہ۔ اس طرح آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے انتخاب کے لیے جو 6 رکنی شورا بنائی تھی اس کا آپ حصہ تھے، اور آپ ہی نے اس معاملے کو نہایت دیانتداری اور خوش اسلوبی سے انجام تک پہنچایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے آپ نے بیعت کی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ تو یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے ان کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور سب نے ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کلمہ طیبہ کا علی الاعلان اقرار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام سے پہلے عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح دیگر لوگوں کو تکالیف دی گئیں، آپ کو بھی تکالیف دی گئی، لیکن جس کے دل میں کلمہ طیبہ صحیح معنوں میں بیٹھ جائے تو واپسی کا پھر کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام سارے ان تمام تکالیف سے گزر کر پھر یہ ان کے دل میں ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ حبشہ کی طرف آپ نے پہلی ہجرت کی اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بھائی چارگی سعد بن ربیع سے کروائی۔ سعد بن ربیع مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ میری زمینیں ہیں کچھ اور یہ میرے جائیداد ہے، اس میں سے جو حصہ آپ چاہیں اپنے لیے لے لیں، میں اس کو بخوشی آپ کو دے دوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ بارک اللہ لک وفی مالک، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آپ کے مال میں برکتیں نصیب فرمائے، تاہم مجھے آپ کے مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں تاکہ میں کچھ خرید و فروخت کر سکوں۔ بازار چلے گئے تو مکے سے آپ جو کچھ اپنے ساتھ لائے تھے آپ نے اس کو بیچا اور رات تک آپ کو کافی نفع ہوا۔ یہاں سے آپ نے کاروبار کی ابتدا کی، یعنی بالکل صفر سے، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا آپ تو مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنی زمینیں تھی یا پھر جو کاروبار تھا، جو سلسلہ بھی تھا وہ وہی رک گیا تھا۔ اب مدینے سے نئے سرے سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نوازا، بلکہ آپ کا خود ہی ایک قول ہے، فرماتے تھے کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ میرے لیے سونا بن جاتا۔ اور یہ آپ کا ایک مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی قرض کا کاروبار نہیں کرتا، کیونکہ قرض کا کاروبار جو ہے وہ تو ذلت ہے، وہ تو فقر ہے، وہ تو اپنے ہی پیسوں کے لیے خود کو ذلیل کرانا ہے، خاری ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان نقد پر، کیش پر، کم پیسوں پر، کم منافع پر جو ہے کاروبار کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے 900 اونٹ جو ہے آپ نے بیچے اور آپ کو اس میں سے 1 روپیہ بھی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اونٹوں کی جو رسیاں تھیں وہ آپ کے پاس رہ گئی، تو آپ نے کہا کہ یہ بھی تو میرے پاس فائدہ ہے، میں ان کو بیچ کر بہت سارا پیسے جمع کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کا آپ کی روایت، یعنی آپ کی ایک عادت تھی کاروبار میں کہ آپ کم منافع پر زیادہ چیزیں بیچتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ہول سیل کا کاروبار ہے کہ زیادہ مال نکالا جائے کم منافع پر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مال و دولت سے نوازا تھا اس سے زیادہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی موقع ہوتا یا چندے کی مہم ہوتی یا غزوات پر جانا ہوتا یا مسلمان فقراء اور مساکین میں مال تقسیم کرنے کا مرحلہ پیش آتا تو آپ سب سے آگے ہوتے، اور آپ نے ایک موقع پر اپنے ایک آدھے حصے مال کے جو ہے نا آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پھر 1/3 مال کو
مدینے کے لوگوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ سارے کے سارے عبد الرحمن ابن عوف کے مال میں اس کے حصے دار ہیں۔ آپ ازواج مطہرات کے پاس مال بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے 900 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، 700 دیے، پھر 700 دیے ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دی، اور بے تحاشا مال و دولت آپ چھوڑ کر گئے۔ اور ہمارے آج کے حساب سے آپ کی دولت جو ہے وہ $1,000,000 ڈالر میں بنتی ہے۔ تو یہ ساری اس لیے ہوئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اس آدمی پر رشک کرنا درست ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ختم کرنے پر مسلط ہو، وہ مسلسل اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، تو اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مال کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اس میں بخل آتا ہے، اس میں یوں سمجھ لے کہ مال سے محبت آ جاتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن آپ میں اپنے مال سے ایک ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہی فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جنت کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور آپ تھوڑا سا کم رفتار سے جائیں گے جنت کی طرف۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قدموں کو آزاد کر کے، مال خرچ کر کے، تو آپ جو ہے تاکہ آپ بھی تیز رفتاری سے دوڑ کر جنت کی طرف جائے، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو خرچ کریں تاکہ آپ کے قدم آزاد ہوں۔ اس کو آپ نے اپنی زندگی کا ایک عادت بنا لی کہ آپ مسلسل جو ہے جب بھی کوئی موقع آتا آپ مال خرچ کرتے تھے، اور کبھی تو ایسا ہوا کہ حیران کن کہ سارا جو مال میں سے بیشتر حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ وفات سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے 400 دینار ان لوگوں کو دیے جائے جو بدر کے موقع پر شریک تھے، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا، اور ازواج مطہرات کے لیے بھی بہت سارے مال میں سے وصیت کر لی۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کے آل و اولاد کو مال ملا تو وہ اتنا تھا کہ یعنی بے شمار مال اپنے آل و اولاد کے لیے چھوڑا۔ یہ اس لیے تھا کہ مال سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ٹول ہے یا ایک سبب ہے جس سے ہم زندگی گزار سکتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روزے سے تھے اور آپ کے سامنے دسترخوان سجایا گیا تو اس پہ میوے اور مختلف قسم کے کھانے تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہت زیادہ اچھے تھے، لیکن ان کی شہادت غزوہ احد میں اس حالت میں ہوئی کہ بڑی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا گیا، اور جب کفن دینے کا وقت آیا تو ان کے پاس ان کے جسم پر ایک کپڑا تھا، تو اگر اس کپڑے کو ہم سر کی طرف سرکاتے تو پاؤں کھلے رہ جاتے، اور پاؤں کی طرف سرکاتے تو سر ڈھکنا باقی رہ جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی مجھ سے بہت زیادہ اچھے تھے، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، اور وہ بھی اس حالت میں شہید کیا گئے کہ ان کے بدن پر تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں ہی لے لے۔ پھر آپ رونے لگے اور بہت زیادہ رونے لگے۔ تو یہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ آپ کے لیے جنت کی بشارت دی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے لیے فکر مندی کے جذبات اور پھر جو ہے مال سے محبت نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اسے مسلسل اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے۔ وہ حدیث میں جو ہے کہ فَسَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى هَلَاكِهِ، کہ وہ مال کے اوپر یعنی گویا مال ختم کرنے پر اللہ نے اس کو مسلط کیا ہو، تو اس آدمی پر رشک کرنا درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہمیں بھی مال و دولت کے ساتھ جو ہے جو انہوں نے طریقہ اپنایا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے اور ہمیں ان جیسے مضبوط